میں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کی پہلی آیت اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف معراج بخشا، اور یہ وہ سمجھ لیجئے کہ شرف تھا، بزرگی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ اللہ کے نبی جو ہیں اور رسول، ان نبیوں اور رسولوں میں سے بھی کسی کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچی تھی جہاں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام بنفس نفیس اس رات کے مختصر حصے میں اللہ کے دیدار کے لیے پہنچے تھے۔ یہ اللہ کا دیدار اس ظاہری دنیا میں، اب یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے جتنے نبی آتے رہے وہ لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے کہ لوگوں اللہ ایک ہے، لوگوں اللہ، تو لوگ جواباً کہتے کہ جی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کیا تم نے واقع ہی رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو ہر نبی جواب میں یہی کہتا تھا کہ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہے وہ ایک ہی، دو نہیں ہے یا ایک سے زائد نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ ہم بن دیکھے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ بن دیکھے ہی اس پر ایمان لاؤ۔ تو سارے نبیوں کا سلسلہ یہ رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو چونکہ سب سے وراء الورا شان بخشی ہے، اس واسطے حضور علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی، فرمایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، تو لوگوں نے پھر وہی سوال کیا جو سارے نبیوں کی امتیں کرتی تھی کہ یا نبی اللہ کیا آپ نے بھی اللہ کو دیکھا ہے یا بن دیکھے ہی باقی نبیوں کی طرح آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام میں سے یہ منصب، یہ مرتبہ اور یہ مقام اللہ نے صرف ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا کہ نہیں، میں باقی سارے نبیوں کی طرح بن دیکھے اس کی وحدانیت کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، میں نے معراج والی رات اپنی آنکھوں سے عرش اولی پہ جا کے اپنے رب کو واحد و یکتا دیکھا ہے، اور میں دیکھ کے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ، بولیے اللہ۔ بس یہ آپ یہاں سے سمجھ لیجئے کہ باقی نبیوں کا مقام کیا ہے اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات ایسی ذات تھی جو سب نبیوں سے چھپی ہوئی تھی۔ کسی نے ظاہری حالت میں جا کے اللہ کو دیکھا، اللہ چھپی ہوئی ذات تھی، تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا اپنے محبوب پر کرم دیکھیے کہ جس ذات کو اس نے ساری دنیا سے چھپا کے رکھا تھا، سارے نبیوں سے چھپا کے رکھا تھا، سارے رسولوں سے چھپا کے رکھا تھا، سارے فرشتوں سے چھپا کے رکھا تھا، اللہ نے اپنے محبوب سے اپنے آپ کو بھی چھپایا، اپنا آپ بھی دکھا دیا۔ اعلیٰ حضرت اسی بات پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلا اور کوئی غیب کس طریقے سے میرے محبوب علیہ السلام پر غیب رہ سکتا ہے کہ جب اللہ نے اپنا آپ بھی آپ پر ظاہر فرما دیا، تو اس سے بڑا غیب کیا ہو سکتا ہے کہ جس نبی کو جس ذات کو دیکھنے کے لیے سارے انبیاء ترستے رہے، اللہ نے اپنی اس ذات کا جلوہ اپنے محبوب کو معراج والی رات عطا فرمائے۔ وہ واقعہ معراج جو ہے اس کا پہلا حصہ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں تاکہ وہ لے جائے، تاکہ وہ دکھائے
اس کو یعنی اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں، بے شک وہ سمیع ہے، بصیر ہے، یعنی سنتا اور جانتا ہے۔ تو یہ برکتیں کیا ہیں جی؟ مسجد اقصیٰ کے گرد برکتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جنہیں برکتیں کہا ہے نا، وہ برکتیں اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے بیشتر انبیاء کرام کی قبریں ہیں جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد موجود ہیں۔ اس واسطے اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ مسجد ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 1.25 لاکھ نبیوں کو کم و بیش امامت کروائی، اور آپ امام الانبیاء بنے معراج والی رات۔ لیکن دکھ والی بات ہے کہ آج وہ مسجد اقصیٰ فلسطین کے اندر اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ قبضہ یہ ان کا مطلب ہے جب چاہتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ معاف کرے کہ اس قدس، ارض قدس کے اندر انہوں نے، امریکہ نے اپنے سفارت خانے بنا لیے اور دیگر، مطلب ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس طرح اس مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ جی، واقعہ نہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور حکم کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے حوالے سے ہمیں جو حکم دیا گیا نا کہ اپنے والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا، اف بھی، تو وہ ذکر یہی ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ پس تم نے ان کو اف تک نہیں کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے تو بڑی نرمی والی اور عزت والی بات کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے، اور خاص کر کے کب؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، خاص کر کے جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تو بڑھاپے کے اندر جا کے ظاہر بات ہے اولاد کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اور اف جو ہے نا، اف، میں اس کی وضاحت میں بزرگان دین کا ایک قول بیان کرتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ کسی کی ماں یا باپ اس حالت میں چلے گئے کہ وہ پیشاب اور پخانہ اپنی چارپائی پہ کرتے ہیں، اور اس کا بچہ یا بیٹی اس کو دھوتی ہے، چارپائی کے اوپر ہی اس کی صفائی کرتی ہے یا کرتا ہے، تو بیٹا جو ہے اگر ان کی صفائی کرتے وقت اپنے منہ پہ ایسے اگر کپڑا ڈالتا ہے نا، تو یہ کپڑا ڈالنا یہ اظہار نفرت ہے اس کی گندگی سے، تو یہ بھی اف کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ اپنے والدین کی وہ مطلب ہے پخانہ اور پیشاب صاف کرتے وقت یوں کپڑا ڈال کے بھی اپنے والدین کو اذیت نہیں دینی ہے۔ اندازہ کریے، ذرا سوچئے نا کہ ایک بچہ جب بچپن میں وہ کتنی دفعہ پیشاب کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے، اور ماں اس کی ہر بار اسے دھوتی ہے، اپنے ہاتھ سے دھوتی ہے، اور ذرا بھی نفرت، آج وہی حالت ماں باپ کے اوپر آ جاتی ہے، اور ماں باپ جو ہے وہ بچے کی عمر میں چلے جاتے ہیں، اور اولاد جو ہے ان کے اوپر فریضہ آتا ہے جس طرح بچپن میں ماں باپ نے ان کی خدمت کی تھی، آج اولاد کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنی جوانی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی ویسے ہی خدمت کرے۔ جس طرح وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ اس کا والد اسے لے کے کہیں کھیت پہ چلا گیا، وہ جب پہنچا تو وہاں ایک کوا آ کے کسی درخت پہ بیٹھا۔ چونکہ یہ ایک فرضی بات ہوتی ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے، تو درخت پہ بیٹھا یا مطلب ہے زمین پہ بیٹھا، کسی کھیت میں بیٹھا، تو بچہ اپنی توتلی زبان میں پوچھتا ہے پاپا یہ کیا ہے؟ تو باپ جواب دیتا ہے بیٹے یہ کوا ہے، یہ کوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کوا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، بچہ پھر وہ پوچھتا ہے اسے پاپا یہ کیا ہے؟ تو باپ جو ہے ساتھ خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے سوال کر رہا ہے، ساتھ اس کا ماتھا چومتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اور ساتھ بتاتا ہے بیٹے یہ کوا ہے۔ اب یہ مطلب ہے سلسلہ چلتا چلتا چلتا، وہ جتنی بار بھی پوچھتا ہے وہ اسے یوں ہی جواب دیتا ہے، لیکن وہ ساتھ لکھتا رہتا ہے، ساتھ لکھتا رہتا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار۔ اب یہ بات چاہے ماں کی طرف فٹ کر لے چاہے باپ کی طرف کر لے، دونوں کی طرف ہو سکتی ہے بات سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ باپ بوڑھا ہو گیا،
اور وہ مطلب ہے اس حالت میں آ گیا کہ اس کی پہچان اور یاداشت اور ساری چیزیں کمزور پڑ گئی. ظاہر جب جسم کمزور پڑتا ہے تو ساری چیزیں کمزور ہو جاتی. اب جوان بیٹا پاس بیٹھا ہے چارپائی پہ گھر کے اندر، گھر کی دیوار پہ آ کے کوا بیٹھ گیا. وہ باپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے بیٹے یہ کیا چیز ہے؟ تو بیٹا پہلی بار جواب دیتا ہے ابا جی یہ کوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بیٹا پھر پوچھتا ہے کہ بابا جی یہ کیا، بیٹے یہ کیا ہے؟ باپ پوچھتا ہے بیٹے یہ کیا ہے؟ اب جناب دوسری باری بیٹے کے تیور بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں بابا یہ کوا ہے. تیسری بار پوچھتا ہے تو کہتا ہے بابا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، ہمیں بڑبڑائی جانا میں تینوں کنی باری دس دیتا کہ یہ کوا ہے. باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. وہ روتا ہے، اپنی جیب سے پرچی نکالتا ہے، کہتا ہے بیٹے ایک ایسا وقت تھا کہ تو میرے ساتھ گیا تھا اور تو نے مجھ سے 100 بار پوچھا تھا اسی کوے کے بارے میں، 100 بار پوچھا تھا. میں نے ہر بار تیری پیشانی بھی چومی تھی، تیرے ساتھ پیار بھی کیا تھا اور ہر بار یہ بتایا تھا کہ یہ کوا ہے. آج تو 3 بار ہی بتانے کے اندر تھک گیا ہے. یہ چیز ہوتی ہے، یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہوتا ہے. آج آپ یار خود محسوس کریں ہم اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. تو کبھی سوچا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کتنا پیار کیا ہوگا؟ آج تو پھر بھی بڑی چینجنگ آ گئی ہے نا کہ ہماری مطلب ہے بیویاں جو ہے وہ پیمپر لگا دیتی ہیں بچوں کو. پیمپر میں مطلب ہے سارا دن وہ اپنا گند بیچارہ خود اٹھا کے پھرتا رہتا ہے. تو کتنی سہولت مل گئی والدین کو. لیکن ذرا اس زمانے کو یاد کریں جب پیمپر نہیں ہوا کرتے تھے. بچے اگر رات کو 10 بار بھی پیشاب کرتے ہیں، اب دیکھیں کیسی محبت ہے، پیشاب والی جگہ سے بچے کو اٹھا کے ماں خشک جگہ پہ اسے ڈالتی ہے اور خود پیشاب والی گیلی جگہ پہ لیٹتی ہے. ماں کا دین کوئی دے سکتا ہے؟ ماں باپ یہ ایسی نعمت ہے. تو سوچا کریں کبھی کہ آج ہمارے بچوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کس طریقے سے ایثار اور قربانی کر کے اور اپنا قیمتی مال خرچ کر کے اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. تو کبھی ہمارے اوپر بھی تو وقت تھا نا کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ ہماری ضرورتیں اسی طریقے سے پوری کیا کرتے تھے. تو آج ہمارے ماں باپ کو اسی طرح ہماری خدمت کی ضرورت ہوتی ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، یہ کہنا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یا اللہ پاک تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح وہ بچپن میں میری پرورش کیا کرتے تھے اور میری پرورش کرتے وقت جس طرح وہ میرے اوپر رحم کرتے تھے، مولا تو آج ان کے اوپر رحم فرما. تو یہ بڑی درد والی باتیں ہیں. آج کل مطلب ہے اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے اور اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق سے غافل ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے مطلب ہے دکھ اور تکلیف کا سامنا کبھی نہ کروائے. اولاد کا دکھ بندے سے برداشت نہیں ہوتا. بوڑھا ماں باپ بھی ہونا تو اولاد کو یقین کریں تکلیف ہو جائے تو ماں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی، ان سے برداشت نہیں ہوتا. ماں باپ ایسی ہستیاں ہیں دنیا کے اندر، ان سے بڑا عزت و تکریم والا کوئی رشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی نہیں ہے. کوئی رشتہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. اللہ اکبر. اس کے بعد جناب چونکہ وقت مختصر ہے، سورۃ الکہف ہے آج کے ہی پارے میں 15ویں پارے کے اندر. اور سورۃ الکہف کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اصحاب کہف والا واقعہ. اصحاب کہف یہ بنی اسرائیل کے زاہد، عابد، متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں سادہ لفظوں میں کہ یہ اللہ کے اولیاء تھے. یہ کیا تھے؟ اور یہ دقیانوس بادشاہ جو تھا یہ بڑا ظالم تھا. جو بندہ اللہ کا نام لیتا تھا، اللہ سے محبت کا اظہار کرتا تھا، یہ اس کو قتل کر دیتا تھا. تو یہ جو اللہ کے اولیاء تھے، یہ حضرت مکسلمینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، سارینونس، زونوانس، قطمیر، کشفیت، یہ اللہ کے اولیاء تھے. یہ ان کے نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں. یہ اولیاء کرام تھے. یہ اس دقیانوس بادشاہ سے بچ کے نکلے تھے کہ ان سے بچ جائیں، کہیں چلے جائیں. تو ان کو دیکھ کے نا ایک کتا ان کے پیچھے چل پڑا. کون چل پڑا؟ کتا. دیکھیے اللہ کے ولیوں سے کیا کیا مطلب ہے فیض ملتے ہیں. اللہ کے ولیوں کی صحبت کے کتنے فائدے ہیں. یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ان کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں.
اب کیا اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اب ہوا کیا جی، یہ تفسیر قرطبی شریف کے حوالے سے میں بتانے لگا. وہ کتا جو تھا نا وہ ان کے پیچھے چل پڑا. ان میں سے ایک ولی نے اس طرح روڑا اٹھایا، پتھر اٹھایا اور اس کتے کو مارا بھگانے کے لیے. وہ کتا ادھر مطلب ہے ٹھہر گیا، رک گیا، اور اس نے یوں اپنے آگے والی ٹانگیں جو ہے اٹھائی یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا آنکھیں اٹھائیں. حال زار میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ پاک مجھے زبان دے، میں تیرے بندوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے زبان دی. اس کتے نے عرض کی ان اولیاء کرام سے، اے اللہ کے دوستوں مجھے مارتے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو کتا ہے اور کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھونکنا. ہم تو چھپ چھپا کے جا رہے ہیں، جب تو مطلب ہے بھونکے گا ہمیں دیکھ کے تو پھر ہمارے دشمنوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ ہمیں قتل کر دیں گے. اس واسطے ہم نے تجھے پتھر مارا ہے تاکہ تو ہمارا راستہ چھوڑ دے. اب اس کتے نے اللہ کے ولیوں سے مخاطب ہو کے کیا جواب دیا؟ اس کتے نے کہا، اے اللہ کے اولیاء آپ کو میرے بارے میں غلط فہمی ہے. میں کتا ضرور ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن واللہ انی لا احب الاولیاء والصالحین، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں عام کتا نہیں ہوں، میں وہ کتا ہوں جو اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا کتا. پھر انہوں نے اس کتے کو ساتھ لے لیا. اب اس کتے کی قسمت دیکھیے، اللہ کے ولی غار کے اندر جا کے چھپ گئے اور کتنے سال چھپے رہے. قالوا لبسنا یوما او بعد یوم. ایک منٹ، اچھا چلے مطلب ہے وہ آیت آگے پیچھے ہو گئی. 309 سال. کتنے؟ 309 سال تک اصحاب کہف جو تھے وہ غار کے اندر موجود رہے، اور 309 سال تک ہی جو کتا تھا نا وہ غار کے دروازے پہ بیٹھا رہا. اندازہ کیجیے. اور اس کے اندر کتنے موسم آئے ہوں گے 309 سال کے اندر. گرمیاں بھی آتی ہوں گی، سردیاں بھی آتی ہوں گی، ہاں جی، بارش بھی آتی ہوگی، دھند بھی ہوتی ہوگی، ہاں جی، خزاں بھی آتی ہوگی، بہار بھی آتی ہوگی. پھر ادھر کوئی روٹی دینے والا بھی نہیں آتا ہوگا، کوئی پانی پلانے والا بھی. تو کتا جو تھا نا وہ غار کے اوپر ہی بیٹھا رہا. اور اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کیسا مہربان ہے، وہ کتے کی نسبت چونکہ ولیوں سے تھی تو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان فرمایا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، کہ وہ کتا ان کی دہلیز پر اپنے آگے والے پاؤں جو ہاتھ جو تھے نا وہ یوں پھیلا کے بیٹھا رہا، بچھا کے ہاتھ بچھا کے بیٹھا رہا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. کہ اب کیا ہوتا تھا کہ جب گرمیوں کا موسم آتا نا تو گرمی ادھر پڑنی ہوتی تھی نا غار کے اوپر، تو اللہ رب العالمین اتنا مہربان تھا کہ سورج کو غار سے پیچھے ہٹا کے نا دائیں سائڈ سے نکال دیتا تھا، گرمی نہیں پڑنے دیتا تھا. اب اس کتے کی وفاداری تھی. اللہ تعالیٰ نے کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کیا. پھر اس کے بعد آگے جو آیت کریمہ ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. لوگ کہتے ہیں کہ وہ تین تھے. اللہ فرماتا ہے اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے تو اللہ فرماتا ہے سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، چھٹا ان کا کتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ 7 تھے تو وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 8واں ان کا. یعنی دیکھیں کتا قابل ذکر شے نہیں، لیکن اس کی نسبت اللہ کے ولیوں سے ہے نا، تو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک اس کتے کا ذکر بار بار فرما رہا ہے، بار بار اس کا ذکر فرما رہا ہے. اور یہاں تک کہ نہیں، اس کتے نے اللہ کے ولیوں سے محبت کی انتہا کر دی اور اپنا کتا پن چھوڑ دیا، کتا پن چھوڑ کے وفا کی. تو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے پھر اس کی وفا کا صلہ یہ دیا کہ اس کا قانون ہے کہ کوئی بھی کتا جنت میں
لیکن یہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا جو ہے وہ روز محشر اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، جنت میں لے کے جائے گا، کتا ہو کے جنت میں جائے گا۔ اندازہ کر لیجئے اس بات سے۔ اس واسطے اب میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، نہ میں بھونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور، تے انہاں ولیاں دے سنگ رل کے میں بھی جنت جاواں۔ کتے نے جنت میں جانے کے لیے ان کی سنگت اختیار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آرزو کو، اب یہ بنی اسرائیل کے اولیاء تھے، بولیے کن کے اولیاء تھے؟ اور ان سے وفا کرنے والا تھا کون؟ وہ کتا ہو کے کہاں جائے گا؟ اور ایک طرف ولی ہو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہاں جی حضور علیہ السلام کے امت کے اولیاء ہوں، کوئی حضور داتا گنج بخش جیسے ہوں، کوئی بابا فرید الدین گنج شکر جیسے ہوں، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے ہوں، کوئی صابر پیا جیسے ہوں، ہاں جی کوئی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں، کوئی حضرت ویس کرنی جیسے ہوں، کوئی حضرت امام حسن و حسین جیسے ہوں، اور حضور کی امت ان سے پیار کرے اور ان سے وفا کرے، تو بتائیے وہ کتا بنی اسرائیل کے ولیوں سے محبت کر کے جنت میں چلا جائے تو حضور کے امتی امت مصطفیٰ کے اولیاء سے محبت کرے تو کیسے وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیسے نہیں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ انہیں بھی جنت میں، اللہ کے ولیوں کی سنگت جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کا بیڑا پار ہی پار ہے۔ اور اس کے بعد آگے جناب ایک پارہ ہے یہی، اور اس کا آخری رکوع ہے، یہاں ایک بڑا مشہور واقعہ بیان ہوا حضرت موسیٰ اور خضر کا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور یہ واقعہ آپ نے بارہا سن رکھا ہے لیکن میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بالاختصار حضرت موسیٰ اور خضر کا یہ واقعہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ پیش کیوں آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجلس میں تقریر فرما رہے تھے اور آپ سے کسی نے سوال کر دیا کہ حضور مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس زمین میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا عالم بولیے کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کو حضرت موسیٰ کا یہ کہنا، یہ انداز یہ پسند نہ آیا، کیونکہ علم جو ہے نا، علم اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ 13ویں پارے میں کل ہم نے پڑھا تھا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ فرماتا ہے ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حد کو پہنچ گیا ہوں بس اب بات ختم ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے کہ آپ کا یہ جملہ کتنا معنی خیز ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل ٹھیک کہا تھا، آپ نے غلط نہیں کہا تھا، کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے، اس وقت کی شریعت کے آپ صاحب تھے، مالک تھے، اور آپ جو کہتے تھے وہ شریعت ہوتی تھی۔ اب دکھانے کے لیے کیا کیا، آپ کو حضرت خضر کے پاس بھیجا، اور حضرت خضر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، حضرت ہارون ساتھ تھے۔ اب جب ملاقات ہوئی نا تو پہلے تو یہ کشتی پہ بیٹھے، کشتی والے کو کہا کہ ہمیں مطلب ہے سفر کروا دو یار، یہ دریا پار کروا دو۔ تو کشتی والے نے کہا جی آپ بڑے سونے بزرگ ہیں، میں اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کر رہا ہوں، بڑے خوبصورت بزرگ بندے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آؤ میں آپ کو پار کرواتا ہوں، عبور کرواتا ہوں، میں پیسے نہیں لوں گا تم سے۔ کہا جی ٹھیک ہے نہ لینا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، پیسے بھی نہ لے اور تم ہمارا کام بھی کر دے۔ تو اس نے پیسے نہیں لیے۔ یہ جب واپس یعنی ادھر پہنچے نا دوسرے کنارے کے پاس، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کا ایک پھٹا جو تھا نا وہ توڑ دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگے کرنے لگے، خدا دے بندے خیال کر، انہیں سانو بیچارے نو مفت سانو انہیں سفر کروایا، پیسے بھی انہیں نہیں لے، تے تو بجائے انہیں کہ کوئی انعام دے دا تو ان کی کشتی کا پھٹا ہی توڑ دیتے بیچارے نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے معذرت کی، چلے میں اب نہیں بولوں گا۔ آگے گئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، بڑا خوبصورت بچہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو گردن سے پکڑا یا سر سے پکڑ کے زمین پہ مار کے مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مطلب غصے میں آگے کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، نا حق تو نے اس بچے کو مار دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ موسیٰ میں نے کہا تھا تو میرے ساتھ سفر
آپ نے پھر معذرت کی، کہا میں اب نہیں سوال کروں گا، آپ آگے چلیے۔ آگے گئے جناب، وادی انطاکیہ تھی ایک وادی، وہاں ان کو جاتے ہوئے بڑی بھوک لگ گئی، انہوں نے مطلب ہے ان سے کھانا مانگا کہ ہماری تواضع کرو، ہم بھوکے ہیں۔ انہوں نے میزبانی سے انکار کر دیا۔ اللہ کے سمجھے دو نبی ہیں، یا ایک نبی اور ایک ولی حضرت خضر علیہ السلام، ان کی میزبانی سے وادی انطاکیہ والوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اب یہ وہاں سے جب نکلنے لگے نا تو ایک دیوار گر رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ایسے ہاتھ لگایا اور سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، بول پڑے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے تو ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آپ نے کہا موسیٰ بس اب تیرا میرا آگے کا ساتھ نہیں ہو سکتا، یہیں تک کا سفر تھا۔ تینوں باتوں کی میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ کشتی اس لیے توڑی تھی کہ آگے جو بادشاہ تھا نا، وہ اچھی کوئی کشتی اگر دیکھ لیتا تھا نا تو اسے وہ غصب کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا، اور یہ اپنے بہن بھائیوں کا ایک واحد سہارا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کی کشتی تھوڑی سی توڑ دیتا ہوں تاکہ عیبدار ہو جائے گی تو وہ بندہ اس سے چھینے گا نہیں اور اس کا روزگار چلتا رہے گا۔ وہ بچہ جو تھا میں نے اس لیے مارا کیونکہ اس کے بچے کے ماں باپ بڑے نیک اور صالح تھے، اور یہ بچہ مستقبل میں جا کے اس نے کافر بننا تھا، یہ کافر ہونا تھا اس نے، اور اس کے ماں باپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اس کی محبت میں خدشہ تھا کہ اس کے ماں باپ بھی کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے۔ لہذا میں نے بچے کو ہی مار دیا تاکہ ماں باپ کا جو دکھ ہے وہ برداشت کر لیں گے، اللہ ان کے بدلے میں اور بچہ انہیں عطا فرما دے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس دیوار کو میں نے کیوں مطلب سیدھا کیا، اس واسطے کہ یہاں ایک اللہ کا نیک اور صالح بندہ تھا، وہ فوت ہو گیا اور اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تھا دیوار کے نیچے۔ تو اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگوں کو خزانے کا پتہ چل جانا تھا اور لوگوں نے وہ لوٹ لینا تھا، تو میں نے سیدھا کر دیا تاکہ یہ جب بڑے ہوں گے تو اس وقت یہ خود نکال لیں گے اور یہ اپنی کفایت وغیرہ جو ہے وہ سارا کام ان کا چلتا رہے گا۔ تو یہ سارے معاملات تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں جتنی بھی باتیں مطلب کر رہا تھا یا بظاہر انہیں ڈانٹ رہا تھا تو ان تینوں مسئلوں میں یہ مطلب صحیح تھے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی ایک پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ان تینوں واقعات میں حضرت موسیٰ اکبر تھے یا حضرت خضر اکبر تھے؟ بولیے۔ حضرت نہیں، دونوں ہی اکبر تھے۔ حضرت موسیٰ بھی اکبر تھے اور حضرت خضر بھی، بس وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کے پاس چونکہ ظاہری شریعت کا علم تھا، اگر آپ حضرت خضر کو یہ دیکھ کے نہ ڈانٹتے تو آپ گناہ گار ہو جاتے، کیونکہ ظاہر کا علم آپ کے پاس تھا اور فتویٰ ہمیشہ ظاہر کے اوپر ہوتا ہے۔ اور حضرت خضر اگر ایسا نہ کرتے تو آپ بھی گناہ گار ہو جاتے، کیونکہ آپ کو اللہ نے باطن کا علم دیا ہوا تھا، اگر باطن کے علم پر عمل نہ کرتے تو آپ کی بھی گرفت ہو جاتی۔ اس واسطے تھے دونوں ہی حق پر، لیکن یہ واقعہ جو تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھانے کے لیے تھا کہ آپ نے جو یہ بات کی تھی نا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، اب دیکھ لے کہ حضرت خضر کے پاس کیسا علم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب اس کے بعد جناب یاجوج ماجوج قوم جو ہے، حضرت سکندر ذوالقرنین جو ہے ان کی بادشاہی پوری زمین پر تھی، اور یاجوج ماجوج قوم کے لیے دیوار کھڑی کی گئی۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ تو یہ یاجوج ماجوج کا سارا واقعہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر 16ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام کو جو حضرت یحییٰ ملے سن ایاس میں جا کے، یعنی جب بچہ عورت پیدا نہیں کر سکتی عام طور پہ مطلب سن ایاس کو پہنچ جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے حضرت زکریا کو۔ اس کا واقعہ بھی ادھر ہے۔ حضرت مریم کا واقعہ کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے یہ ذرا تھوڑا سا اس کی تفصیل تھوڑی سی مختصر وقت میں ضرور سن لیجئے، کیونکہ اس میں ہمارے عقیدے کی بھی ایک بڑی اچھی بات ہے، اور وہ یہ کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے حضرت مریم کے پاس۔ اب دیکھیے گا، فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا
بس ہم نے بھیجا حضرت مریم کی طرف اپنی روح کو، یعنی حضرت عیسیٰ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو حضرت جبریل امین جب اکیلی مریم کے پاس آئے تو کون سا لبادہ اوڑھ کے آئے؟ بولیے، بشری لبادہ اوڑھ کے آئے۔ تو جو اکیلی مریم کے پاس آئے وہ بشری لبادہ اوڑھ کے آتا ہے، تو جو کل جہانوں کے پاس آئے ہوں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ بشری لبادہ اوڑھ کے کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ پتہ چلا کہ نور جو ہے نا وہ بشر کے پاس آ کے اسے فائدہ تب ہی پہنچا سکتا ہے جب وہ بشری لبادہ اوڑھ کے آئے۔ اور انہوں نے آ کے پھر کیا کیا؟ پھونک ماری، اور پھونک سے حمل ٹھہر گیا، اور حمل سے حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور جب پیدائش ہوئی تو حضرت مریم بڑی پریشان تھی کہ یا اللہ پاک لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا جب لوگ پوچھیں گے نا تو تم نے خود کچھ نہیں بتانا، فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بس خود نہیں بتانا۔ اب یہی ہوا کہ یا اختہ ہارون، لوگوں نے آگے باتیں کرنی شروع کی، ہے ہارون کی بہن یہ تو نے کیا کیا؟ تیرے بھائی بھی ایسے نہیں تھے، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تیرا مطلب ہے باپ بھی ایسا نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ جس کر دیا کہ فرمایا کہ میں کچھ نہیں بتاؤں گی، یہ آنے والا بچہ بتائے گا، یہ آنے والا بچہ بتائے گا کہ یہ کیسے آیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بات کرے گا جو پنگوڑے کے اندر مہد کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ کیسے بولے گا؟ باتیں ہی کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پنگوڑے کے اندر پیدا ہوتے بچے تھے، آپ بولے، کہتے قال انی عبد اللہ، میں تم مجھے بچہ کہہ رہے ہو، ذرا سنو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ آپ بول پڑے۔ اب ذرا سوچنے والی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل ہے یا ہمارے آقا علیہ السلام افضل ہے؟ بولیے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور یہ دیکھیے حضور افضل ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بچپن میں پنگوڑے کے اندر پڑے ہوئے کہتے ہیں میں عبد اللہ ہوں، اور اللہ نے مجھے کیا بنایا؟ بولیے، نبی بنایا، اور مجھے کیا دیا؟ کتاب دی۔ اب حضرت عیسیٰ جو مرتبہ و مقام میں حضور علیہ السلام سے کم ہیں، وہ تو اپنی پیدائش کے پہلے دن ہی نبی ہو جائیں، تو جو مرتبہ و مقام میں ہمارے آقا علیہ السلام سب نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے ہو؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ پتہ جی، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیدائش کے پہلے دن سے نبی تھے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سب نبیوں کی پیدائش سے بھی پہلے کے نبی تھے، اور آپ اس وقت بھی نبی تھے۔ اللہ فرماتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، اور جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو یہ آج کے یہ بہت سارے مطلب ہے جو 1.5 پارے کے اندر اہم ترین موضوعات تھے، ان کے اوپر میں نے مختصر گفتگو کر کے آپ سے مطلب ہے اللہ کے قرآن کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا۔